بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشیر کا فرض ہے کہ امانت دار ہو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 11 فروری سن 2021۔ قسط دوم آخری۔ جو شخص خیانت کرتا ہے وہ خدا کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ خفیہ مجالس میں شامل نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے مشورے نہ کرو، مگر دوسرے امور کے مشوروں کو چھپاؤ۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل، 11 جنوری سن 2024۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہمارے اس پچھلے مشورے کے متعلق ہوئی ہیں۔ مجھے آج ہی ایک رقعہ آیا ہے جس میں وہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو کوئی کام سپرد کرنے کی رائے دی گئی تھی، مگر بعضوں نے ان کے خلاف رائے دی۔ وہ شخص جس نے ان کو جا کر یہ بات بتائی، اس نے خدا اور رسول اور بندوں کی بھی خیانت کی۔ دیکھو، جن سے مشورہ لیا گیا ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ صفائی سے اپنی رائے ظاہر کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جھوٹ بولتے، اور جو ان کے خیال میں نااہل تھا ان کو اہل بتا کر خیانت کرتے، اور جس نے اس شخص کو اپنی خیر خواہی جتانے کے لیے کہا اس نے فتنہ ڈلوانا چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ لوگ کسی کے متعلق صاف رائے نہ دیں، اور اگر صاف رائے دیں تو لوگوں کی ناراضگی کو سر لیں اور فتنہ پڑے۔ ایسا شخص جو مشورے کی باتیں ظاہر کرتا ہے فتنہ ڈلواتا ہے۔ فی الحال تو میں نے یہ کیا ہے کہ دفتر امور عامہ میں ہدایت کی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ وہ کون سا شخص تھا، اور اگر آئندہ بھی ایسا ہوا تو ایسے شخص کے متعلق اعلان کر دیا جائے گا کہ اس سے نہ اب نہ آئندہ کبھی مشورہ لیا جائے گا۔ دیکھو، ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے محکمے قائم کیے ہیں، نئے وزراء سے عہد لیے گئے ہیں کہ وہ مشوروں میں رازداری سے کام لیں گے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو دینی پہلو بھی لگا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو مشورے میں خیانت کرتا ہے وہ دوسروں میں فتنہ ڈلواتا ہے اور خدا کا حکم توڑتا ہے، اور خدا کا حکم توڑنے والا سمجھ لو کہ کس سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بے شک کسی کے خلاف منصوبہ ہو تو اس کو ظاہر کرو، لیکن جب کام کرنے کا سوال ہوگا تو بعض رائیں بعض کے خلاف بھی ہوں گی۔ اسی جلسہ مشاورت میں بعض لوگ جو مجلس میں نہ تھے ان کے متعلق کام کا سوال ہوا۔ میں نے کہا کہ وہ فلاں کام کے اہل نہیں، اور بعض مجلس میں بیٹھے تھے ان کے متعلق بھی میں نے اسی خیال کا اظہار کیا۔ اگر لوگ یوں ہی ہاں میں ہاں ملا دیں تو وہ منافقت کریں گے، اور اگر وہ لوگ جن کے خلاف رائے دی گئی ہے افسوس کریں تو ان کی غلطی اور جہالت ہوگی۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہر ایک شخص ہر ایک کام کا اہل نہیں ہوتا۔ مثلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر کس کو بنایا جائے؟ کوئی کہہ دے گا کہ خود خلیفۃ المسیح ہی ہیڈ ماسٹری کا کام کریں، اور کوئی میرے خلاف رائے ظاہر کرے تو میرے لیے اس میں کوئی غصے کی بات نہیں، کیونکہ اسکول میں حساب اور انگریزی بھی پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھ کو یہ چیزیں نہیں آتی۔ یا کسی مینارے کی تعمیر کا سوال ہو، کوئی کہے کہ خلیفۃ المسیح ہی اپنے اہتمام میں بنوا لیں، اور کوئی کہے کہ یہ تو انجینئر نہیں ہیں، تو یہ اس کا اعتراض غلط نہ ہوگا۔ یا اگر ہم گزارے کے قابل کوئی عمارت بنوا بھی سکتے ہوں، مگر چونکہ ہماری یہ قابلیت مشکوک ہوگی اس لیے معترض کا اعتراض غلط نہیں اور ہمارے لیے غصے کا مقام نہیں۔ ہاں، خدا کسی کو کسی کام کے قابل بنائے تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں خلافت کے قابل نہیں تو میں کہوں گا جھوٹ کہتا ہے، خدا نے مجھے خلافت کے قابل بنایا اور خلیفہ مقرر کیا۔ ہاں، اگر ہیڈ ماسٹری کا سوال ہو تو میں خود کہوں گا کہ میں قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، نہ آپس میں خیانت کرو اور تم جانتے ہو، کیونکہ مشوروں وغیرہ میں خیانت کے نقصان بہت صاف اور کھلے ہوتے ہیں۔ جو شخص خیانت کرتا ہے وہ خدا کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ خفیہ مجالس میں شامل نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے مشورے نہ کرو، مگر دوسرے امور کے مشوروں کو چھپاؤ، کیونکہ جب مشورہ ہوگا تو کسی کی رائے خلاف ہوگی، اور جس کے خلاف ہوگی اس کو برا معلوم ہوگا۔
جب اس کو علم ہوگا تو دوسرے کو اپنا خواہ مخواہ دشمن سمجھ لے گا۔ اس لیے مشوروں کا ظاہر کرنا جرم ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس سے فتنے پڑتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں ایک مدرس کی ترقی کا سوال تھا۔ میرے خیال میں وہ شخص مستحق تھا۔ میں نے رائے دی کہ اس کو ترقی ملنی چاہیے۔ ایک دوسرے شخص نے کہ وہ بھی ممبر تھا اس کے خلاف رائے دی۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد اس شخص نے جس نے مجلس میں رائے خلاف دی تھی اس کو کہا کہ تمہیں ترقی تو مل جاتی۔ میاں صاحب نے مخالفت کی۔ میں نے جو اس کے حق میں رائے دی تھی اس کی خاطر نہ تھی بلکہ انصاف کی خاطر تھی، مگر دوسرے شخص نے مجلس میں خلاف رائے دے کر باہر جا کر اس کو خیر خواہی جتائی۔ ایک مدت کے بعد باتوں باتوں میں یہ راز کھلا اور اس نے کہا کہ آپ نے میرے خلاف رائے دی تھی، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے تو خلاف رائے نہیں دی۔ تو اس طرح شریر شرارت کر گزرتے ہیں۔ اس لیے مشوروں کے متعلق حکم ہے کہ ظاہر نہ کیے جائیں۔ میں نے بتایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی رازداری سے کام لیا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو آخرت تک چلتا ہے۔ بس جب مشورہ لیا جاتا ہے اور جن سے لیا جاتا ہے اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ صاف اور صحیح رائے دیں۔ اگر یہی سلسلہ رہا اور اس سے فتنہ پڑنا لازمی ہے تو یا تو لوگ صاف رائے نہ دیں گے، اور جب صاف رائے نہ ملے گی تو ہم اس سلسلے ہی کو بند کر دیں گے۔ پر اگر تم میں اہلیت پیدا نہ ہوگی تو تمہارا قصور ہوگا۔ موجودہ کام کرنے والے مر جائیں گے اور تم کچھ کام نہ کر سکو گے۔ بس دونوں راہیں کھلی ہیں، چاہے آئندہ کو احتیاط کا پہلو اختیار کرو اور کام کی اہلیت سیکھو، یا تم سے آئندہ مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر ضرورت ہے کہ جماعت زندہ رہے اور کام کے اہل پیدا ہوں تو مشورے میں خیانت کا طریق نہایت غداری کا طریق ہے، فتنے کا طریق ہے۔ اگر کسی کے خلاف سازش ہو تو اعلان کرو، ورنہ مشورہ ظاہر کرنا خدا اور رسول اور بندوں کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں کام کی اہلیت پیدا کرے اور تم مشورے کی امانت داری کی اہمیت سمجھو اور خدا اور رسول اور بندوں کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور اس طریق سے بچو جس سے جماعت میں فتنہ پڑے، بلکہ وہ راہ اختیار کرو جس سے جماعت بڑھے اور اس کا نظم ترقی کرے۔ آمین۔